السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 13واں مرکزی موضوع احکام ہے۔ اس کے 9 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے 7واں بڑا ہی اہم موضوع ہے شرک۔ شرک بے سند چیز ہے، ظلم عظیم ہے اور نتیجہ دوزخ ہے۔ یہ 3 چیزیں کلیئر کرنے۔ ایک آیت 151 جس میں سے 3 نکات ہے کہ اللہ کہتا ہے میں کفار کے دلوں میں ہیبٹ ڈال دوں گا، روب ڈال دوں گا۔ وجہ کیا؟ ان کا شرک۔ کیوں؟ شرک بے سند اور بے بنیاد چیز ہے، اور شرک ظلم عظیم ہے، اور وجہ ظلم مشرکین دوزخ کے اندر بنیں گے۔ یہ 3 سارا رکعات تینوں اسی میں آ رہے ہیں 151 میں۔ اس سورہ آل عمران کی اس کو دیکھ سنور کی بھی قلوب اللہ دینا کافر روبا، اللہ کہتا ہے سم کی میں ڈال دیتا ہوں ابھی ان کے دلوں میں کافر روبا، کافروں کے دلوں میں روب، ہیبت۔ کیا ہے ہیبت؟ بما اشرکوا باللہ، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ما لم ینزل بہ سلطانہ، جس کے لیے اللہ نے کوئی سند ہی نہیں اتاری، کوئی ہے ہی نہیں دلیل ان کے پاس۔ یہ جتنے شرک کی دلیلیں دیتے نا، یہ سارے ٹیمیں ہیں، ساری فضول باتیں ہیں۔ کسی بھی درجے میں کوئی اللہ کا شریک نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ کسی چیز میں ہے ہی نہیں، اور سارا چیز ہی اس میں اللہ ایک ہے۔ ومأواہم النار، اور اللہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے یہ۔ تو اللہ اس کی ذات بھی اندر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کا آگے کوئی، نہ پیچھے کوئی، بڑا کوئی، نہ چھوٹا کوئی اس کا کف بھی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے کسی قسم کا۔ نہ شرک فی ذات کرنا ہے، نہ شرک فی صفات کرنا ہے۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، اسی کو الہ ماننا ہے، اسی کو رب ماننا ہے، اسی کو حاکم ماننا ہے، اسی کو حکم ماننا ہے، یہی سارا کچھ شرک میں۔ اچھا، یہ جو پہلی بات 151 میں آ رہی ہے کہ کفار کے دلوں میں ہیبت ڈالنے کی جو اللہ نے بات کی ہے، بنیادی طور پر یہ آفس سے جب ابو سفیان واپس چلا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واپس مڑ کر حملہ کر دے۔ اس وقت وہ ابو سفیان جب چلا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واپس مڑ کر دوبارہ حملہ کر دے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو تعاقب کا حکم دیا۔ صحابہ کی ایک جماعت تعاقب میں مدینہ سے 8 میل دور عمرہ وسط تک پہنچ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان درست نکلا۔ ابو سفیان جب مقام روحا پر پہنچا تو اسے خیال آیا کہ کام تو ناتمام رہ گیا، آج تو مسلمانوں کی حاضری بڑی پتلی تھی، آج بڑا کچھ کر سکتا تھا، تو واپس آئیں، لہٰذا واپس جا کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہیے۔ پھر اس نے سوچا دوبارہ واپس چلتے ہیں۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ قبیلہ خدا کا رئیس معبد ابو سفیان کے پاس گیا۔ ابو سفیان نے اسے اپنا خیر خواہ سمجھ کر واپس مدینہ جا کر حملہ کا ارادہ ظاہر کیا۔ معبد نے ابو سفیان کو بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نشر جال کے ساتھ تمہارے طاقت میں آ رہے ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان پر ایسا روب طاری ہوا کہ اس نے اپنا ارادہ بدل لیا اور مکہ کی راہ لی۔ وہ اللہ تو اس طرح دلوں میں روب ڈال دیتا ہے۔ یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے شاید کی کہ کفار کے دلوں میں اللہ کہتے ہیں روب ڈال دیتا ہوں۔ پھر یہ کہ شرک بے سند، اور اسی میں بے سند اور بے بنیاد چیز ہے، اور شرک ظلم عظیم ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اسی میں جو آگے دیکھ سورہ لقمان ہے 31 نمبر، اس میں حضرت لقمان جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں، اس میں 13 نمبر آیت میں کہ انہوں نے جو اپنے نصیحت کی اپنے بیٹے کو، پہلی بات کیا تھی یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے شرک نہ ٹھہرائیو، شرک نہ کیجیو، ان شرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بے انصافی ہے اللہ کے ساتھ، کیونکہ اللہ کو کسی خالق کے ساتھ کوئی مخلوق مل سکتی ہے، ہر کوئی دوسری چیز، پیر ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، نبی ہو، سب مخلوق ہیں، تو مخلوق اور خالق برابر نہیں ہو سکتے، اور مخلوق کو خالق کے برابر ٹھہرانا یہ خالق کی توہین ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر اس کی اولاد ٹھہرائی جائے تو کیا ہے؟ یہ اللہ پر بہتان ہے، یہ تہمت ہے کہ فلانا اللہ کا بیٹا ہے، فلانا یہ ہے، یہ فلانا اللہ کا شریک ہے۔ اللہ نے کہا سدن تاری، میں نے کہا کہ یہ شریک ہے، یہ ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اچھا، ایک ہمارے یہ بڑی بات چلتی ہے جی کہ حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا، اور حقوق اللہ بات کی بات ہے کہ وہ پھر وہ ان سے ہوتے نہیں ہیں۔ تو حقوق اللہ، یہ شرک اللہ کا حق ہے یا بندوں کا حق ہے؟ اور یہ سورہ النساء ہے، 4 سورت، اس کے 48 نمبر آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو کیا ہے؟ بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے، اور بخشتا ہے اس کے علاوہ جو گناہ چاہے۔ لا یغفر ان یشرک، اللہ شریک کو کسی صورت میں نہیں بخشے گا۔ یہ حقوق اللہ میں سے، حقوق العباد میں سے اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ اس کو نہیں معاف کرتا۔ اس آیت میں اللہ نے صاف کہا اور لا تخلف المیعاد، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور پھر سورہ نساء کی آیت ہے 116 نمبر، اس میں پھر دوبارہ اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو کیا ہے؟ بے شک اللہ نہیں بخشتا، لا یغفر نہیں بخشتا ان یشرک، جو اس کا شریک کرے، ویغفر ما دون، اس کے علاوہ جس کو چاہے بخش دے، ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جس نے شرک ٹھہرایا اللہ کا وہ بہک گیا، تو چاہ پڑا گمراہی میں۔ تو شرک فقط گمراہی ہے، ظلم عظیم ہے، کسی درجے میں
کسی درجے میں کسی کو کسی شریک ٹھہرانا کہ یہ کر لیتا ہے وہ کر یہ حاضر ہوا ہے کوئی کچھ نہیں ہے. اور یہ داتا ہے، کوئی داتا بخش نہیں، کوئی سوئی بخشتی ہے، کوئی کچھ نہیں دے سکتا، اللہ ہی ہے، صرف اللہ ہی ہے. تو یہ آیتیں دیکھ لے، اور اگر کوئی اس میں مسئلہ ہے تو اپنی اصلاح کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.